اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو، یعنی توحید اور قرآن پر ایمان لاؤ. یہ مشرکین اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، جو حلال چیز اللہ نے حلال کیا اس کو کھاؤ، یہ اور ساتھ میں یہ بھی توحید اور قرآن پر ایمان لاؤ، پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ نے حلال کیا. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. اب ان کے باپ دادا کیا بت پرستی کرتے تھے، ہے نا، بحیرہ سائمہ اور حام وغیرہ کو نہیں کھاتے تھے. بحیرہ صاحبہ وغیرہ سمجھتے ہیں، ایک جگہ آئے گا اس کا بیان انشاءاللہ، وہاں اچھے سے سمجھا دوں گا. عرب کے لوگ، ہمارے ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے، سانڈ چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ اٹھا کے، ہے نا، ایک ٹھپا لگا دیتے ہیں اس کے پٹھ پہ، چھوڑ دیے، اس کو تھان پہ بھیٹ چڑھائیں گے یا ویسے کریں گے. یہ عرب کے لوگ بھی کچھ ایسا کرتے تھے، حامی بناتے تھے. بحیرہ صاحبہ وغیرہ یہ سب جانوروں کی قسمیں ہوتی تھی ان کے نزدیک، یہ وسیلہ حام وغیرہ یہ سب بناتے تھے. کچھ جانور کے لیے کہہ دیتے تھے یہ صرف مرد لوگ کھا سکتے، عورتیں اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گی. کچھ جانوروں کا ایسا ہے کہ اس کو صرف فلاں قسم کے لوگ کھائیں گے، انہیں اپنے لیے خاص کر لیتے، کچھ کو حرام ہی کر لیتے تھے. تو وہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ نے ان کو کہا کہ ہم نے جو اللہ کی جانب سے لے آئے ہیں اس پر ایمان لاؤ اور اس راستے کو اختیار کرو جو راستہ اللہ نے ہم کو چلنے کے لیے دیا ہے. تو وہ کہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. اب اس کے جواب میں اللہ فرمائے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. جب باپ دادا دین کے معاملات کو نہ سمجھتے ہوں، راہ راست پر نہ ہوں، تو ان کی پیروی کرنا بے وقوفی اور گمراہی ہے. یہ بات تو ہو گئی مشرکین عرب کے بارے میں، یہ عام مشرکین کا حال ہے. مگر اب کچھ لوگ جن کو دین اسلام سے اصل میں دشمنی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان آیتوں کو اٹھا کے سنیوں کے اوپر چپکا دیتے ہیں. یہ آیت آئی مشرکین کے بارے میں، ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ کے اتارے پر چلو تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا پر جس راستے پر چلے اس پر چلیں گے، یعنی اللہ کے اتارے کو نہیں مانیں گے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. اب یہ آیت آج کچھ لوگ ہمارے سنی بیچارے عوام کے اوپر چپکا دیتے ہیں. ہمارے سنی عوام میں کیا ہے، دین کا ملکہ ہے نہیں، اتنی سمجھداری ہے نہیں. ایک چیز کی سمجھداری ہے، ہم عام طور پر جب بات آتی ہے، یہ وہابی دیوبندی بدتمیز جب بات کرتے تھے، ہم لوگ ایک ہی جواب دیتے ہیں، بھائی ہمارے باپ دادا سے ہم لوگ سن نہیں رہے ہیں، اسی پہ چلیں گے. ہمارے یہاں نیاز فاتحہ ہوتی آئی اسی پہ کریں گے، یہ بول دیتے ہیں نا. تو اس کے جواب میں یہ آیت بولتے ہیں، وہ دیکھو، جبکہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں آئی ہے، یہ خبیث اٹھا کے سنیوں کے اوپر چپکاتے ہیں. تو اللہ کے کلام کو غلط جگہ لگانا کتنا بڑا پاپ ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں. مگر چونکہ ان کو دین میں تفرقہ ہی کرنا ہے، مسلمانوں کو بانٹنا ہی ہے، تو وہ چپکاتے رہتے ہیں. جبکہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں آئی ہے اور یہ سنیوں کے اوپر چپکا دیتے. دیکھو یہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے. ارے دین کے راستے، قرآن کے راستے چلو، باپ دادا کیا ہے. تو یہ ان کے باپ دادا کے بارے میں آیا ہے جو مشرکین تھے. ہمارے تو الحمدللہ اہل ایمان تھے، ان کے طفیل میں ہم کو ایمان ملا. ہمارے باپ دادا مشرکین نہیں تھے، ہمارے باپ دادا تو صاحب ایمان لوگ ہیں اور ان کے ہی طفیل میں ہم ایمان والے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ہماری تو اصل بنیاد، ہم بنیاد کیوں کاٹیں گے. ایک بات اور، آج دنیا کی بہت ساری چیزیں پڑھ لکھ لینے کے بعد بھی ہم اپنے باپ دادا جیسا دین نہیں سیکھ پائے. وہ نہ ان کی جیسی ہمارے پاس سچائی ہے، نہ ان کے جیسا پکا یقین ہے. ہمارے باپ دادا آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے،
इस हिंदुस्तान में 100 में 30 लोग पड़े हुए थे, है ना। 100 साल पहले चले जाएंगे, अगर 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में ही चले जाएंगे तो 100 में 15-20 लोग पढ़े हुए मिलते थे, बाकी सब नाखानदार लोग बगैर पढ़े लिखे थे मगर ईमान के पक्के थे, है ना। हमारी वालिदा एक हरफ नहीं पढ़ी है, एक हरफ नहीं पढ़ी है, मगर इतनी सूरतें, इतनी दुरूदें, दुआएं उनको याद हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, अभी भी हमारी वालिदा जब तक उनकी जान चली, अब इधर से तबीयत उनकी ख़राब रहने लगी है, जब तक जान चली पोता पोती लोगों को बिठाए और दुआएं सिखाती रहती थी। नहीं है कच्ची ज़ुबानें सुन सुन के याद किया उन्होंने, भी पढ़ी लिखी तो है नहीं, कोई हरफ नहीं पढ़ी उन्होंने, मगर इतनी सारी दुआएं उनको याद हैं, सूरतें, दुआएं याद हैं उनको। बच्चों को बिठा बिठा के सिखाती थी, हम लोगों को सिखाती थी, अभी हमारे बच्चों को सिखाती है। अगरचे वो पढ़े लिखे नहीं है, मगर इतना है कि दीन के मामले में बच्चों को दीन जो है ना, असल दीन घर से ही मिलता है। माहौल दीन का जो है ना, घर में माहौल होना चाहिए। हम लोग उठा के पूरे दीन को मस्जिद में ला लिए हैं, बस मस्जिद में दीन, घर में बेदीन हो जाते हैं, अपने अपने रंग से चलने लगते हैं। इसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, समझ गए। शरीयत ने तकाज़ा किया है हमको कि घर में वज़ू करो, सुन्नत नमाज घर में पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो। इसमें मसलहतें हैं, एक तो आपका घर मस्जिद के हुक्म में दाखिल हो जाएगा, घर आबाद होगा, और दूसरा आपको देख के आपके बच्चे सीखेंगे कि हम मुसलमान हैं तो ये हमारा तरीक़ा है, समझ गए। हम लोग छोटे बच्चों को सोचते हैं चलो मस्जिद में ले जा लेते हैं, वो मस्जिद में क्या सीखेंगे? अजनबी लोगों के बीच में वो नहीं सीख सकते। आप अपने घर में उनको तालीमात दीजिए, वो ज़्यादा असर करेगा उनके ऊपर। हम लोग ये सब छोड़ दिए हैं। तो बहरहाल बात ये है कि हमारे बाप दादा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अहले ईमान हैं और वो हिदायत पर हैं। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, बाप दादा की बात जो करते हैं ये, उसका जवाब इसी आयत में, अवलो कानो अकान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। चाहे उनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न ईमान रखते हों, न हिदायत पर हों, तब भी चलेंगे क्या? हमारे बाप दादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमारे बाप दादा हमसे ज़्यादा हिदायत पर थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन ईमान उनका कामिल था। आज ज़्यादा दिन फ़र्क नहीं है ना। आज हम लोग आसानी के साथ आज लोग झूठ बोल लेते हैं। आज से 50 साल पहले जाइए, अपने बाप दादा का मुताला कीजिए, झूठ बोलने को कितना बड़ा ऐब समझते थे, बच्चों को तालीम देते थे, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलने का, है ना। अभी कोई बाप अपने बच्चों को कहता है क्या झूठ नहीं बोलने का? जब उनके सामने झूठ बोल देता है तब बोलता है, डांटता है कि झूठ बोला तुमने। ये कोई नहीं कहता कि बाहर भी झूठ नहीं बोलना, झूठ को अपनी ज़ुबान पे जारी मत करना, है ना। ये है। तो हमारे बाप दादा हमसे ज़्यादा हिदायत पर थे, तो हम उनके रास्ते क्यों नहीं चलेंगे? उनके रास्ते चलने को मना किया गया है जो हिदायत पर ना हूँ, जो अकल न रखती हूँ। ये मुशरिकीन मक्का का, मुशरिकीन अरब का हाल था। मसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअन सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। उन लोगों की मिसाल जो काफिर हैं, काफिरों की मिसाल उसकी तरह है जो पुकारे ऐसे को कि खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न सुने। यानी को नौक से आया, नौक का मतलब होता है जानवरों को चरवाहा जो चिल्लाता है ना, अजाओ 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 बोलता है। जानवर समझता है क्या कि हिंदी में बात कर रहा है कि संस्कृत में? वो इतना जानता है कि हमको आवाज़ लगाया तो मतलब रुक जाना है, नहीं तो मार पड़ेगी। वो इतना ही जानता है ना, नहीं तो लकड़ी फेंक के टांगों में मारेगा, अभी तोड़ डालेगा, इतनी ही समझता है। तो काफिरों को समझाने के बाद मुशरिकीन के बारे में कहा गया, ये इन काफिरों की मिसाल उसकी सी है जो पुकारे ऐसे को कि खाली चीख पुकार सिवा कुछ न सुने। जिस तरह चौपाए चराने वाले की सिर्फ आवाज़ ही सुनते हैं, कलाम का माना नहीं समझते, यही हाल इन काफिरों का है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाए मुबारक को सुनते हैं लेकिन इसके माने दिल नशी करके इरशाद फैज़ बुनियाद से फैज़ याब नहीं होते, उससे फ़ायदा नहीं उठाते, बस आवाज़ सुनते हैं और दूर से ही जवाब दे डालते हैं। समझते नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। अगर गौर करके समझते
تو رسول اللہ دن رات صبح شام گرمی اور سردی ہر موسم میں لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے. فکر اس کی تھی کہ کسی طرح کوئی عذاب میں نہ جائے, عذاب سے بچ کے سب جنت کی طرف آئے. حضور کو فکر لگی رہتی تھی کہ یہ حضور مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے, کافروں تک کا بھلا چاہتے تھے, اس لیے اس فکر میں رہتے تھے. اور یہ کفار سمجھتے تھے کہ ہم کو ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کہہ رہے ہیں, یہ ایسا سمجھتے تھے. جبکہ حضور کو اگر سمجھتے تو وہ یہ سمجھتے اچھی طرح سے کہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں, اس لیے ہم کو بلاتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ بہرے گونگے اندھے تو انہیں کچھ نہیں سوچتا, اس لیے کہ وہ حق بات کو سن کر فائدہ نہیں اٹھائے, کلام حق ان کی زبان پر جاری نہیں ہوا, نصیحتوں سے انہوں نے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا. تو ایسے لوگ کیسے ہیں؟ ایسے بہرے گونگے اندھے ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ. اب ایمان والوں سے خطاب, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. ایمان والوں کو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے, ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. اس آیت سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے, چونکہ ایمان کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مربوط فرما دیا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرو, اس کی دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور شکریہ ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اب کیا کیا حرام کیا وہ بتا رہے ہیں. اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں, مردار, جو جانور حلال جانور ہے وہ لیکن بغیر ذبح شرعی کے مر جائیں, یا اس کو شریعت کے طریقے کے علاوہ طریقے پر ذبح کیا گیا یا مار دیا گیا ہو. مثلاً گلا گھونٹ کر مار دیا, یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلیل گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہو, یا وہ خود گر کر مر گیا, یا کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا, یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا ہلاک کر دیا, ایسوں کو مردار کہتے ہیں. یہ حرام ہوتا ہے, اگرچہ وہ بکرا ہے لیکن کھا نہیں سکتے, اب وہ مردار ہو گیا. اور اسی حکم میں داخل ہے زندہ جانور کا کوئی عضو اگر کاٹ کے الگ کیا جائے. کچھ لوگ جو پہلے جانوروں کو بجاڑ کر ختنہ کرتے تھے نا, اس میں کیا کرتے تھے, اس کا انڈا نکال لیتے تھے کاٹ کے. ہمارے گاؤں میں بھی ایک صاحب تھے, اس کو لا کے وہ تل کے کھاتے تھے, مسلمان تھے. میں نے ان کو بتایا, نانا نانا بولتا تھا میں اس کو. میں نے کہا نانا آپ یہ کرتے ہو, یہ کھا جانتے ہو؟ ہاں. تو بولے بکرا کا ہے نا. میں نے کہا مگر بکرا ذبح نہیں کیا نا, ایسے ہی نکال لیے, اس کو حرام ہے, وہ نہیں کھانا چاہیے. مان گئے کہ اچھا میں تو بہت کھایا ہوں. پھر وہ ایسا کرنے جاتے تھے اور لا کے اس کو بھون کے کھا لیتے تھے, وہ حرام ہے. وہ ایسے بھی انڈا جو ہے نا, 7 چیزیں حلال جانور کی جسم کی بھی یا تو حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے. 7 چیزیں اس میں سے یہ بھی ہے مکروہ تحریمی ہے. یہاں پہ فاتحہ وغیرہ میں آ جاتا ہے کبھی کبھار, ہے نا. بکرے کا گوشت لینے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس کو, کپورے دے دو, مانگ کے لیتے ہیں لوگ. ہم ایک جگہ فاتحہ میں گئے, وہی سامنے ہم کو سمجھ میں آیا کہ وہی جیسا ہے, سپاری ہے, کیا ہے یہ. میں نے ایسا انگلی سے کھسکایا, میں نے کہا یہ کیا ہے. ارے وہ تو چیز ہے, وہ لے. میں نے کہا مگر یہ ناجائز ہے نا یار, فاتحہ بھی لے کے آ گئے ہو, بتاؤ. میں نے تھوڑا سا لا کے سامنے رکھتے ہیں نا, بولے وہ چیز ہے آپ. میں نے کہا مگر ناجائز ہے, وہ چیز ہے تو کیا ہے. کچھ لوگوں کو وہ چیز پسند ہے, اور اس کے پسند ہونے کی ایک وجہ معلوم ہے, جاہل حکیم خطرے جان والی بات ہے. کچھ حکیموں نے بتا دیا اس سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے, تو لوگ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ کھانے لگ گئے. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو
ہمارے جان ایمان ہر ایک کے طبیب ہیں. آپ فرماتے ہیں لا شفاء فی حرام، حرام میں کوئی شفا نہیں ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس میں کوئی شفا نہیں ہے، تو وہ ناجائز چیز میں کہاں سے شفا ہو جائے گی؟ ہاں تو زندہ جانور کا کوئی اب وہ تو وہ ہو گیا، کوئی سوچے کہ آج پوچھ کاٹ کے پکا کے کھا لیتے ہیں، چلو نہیں کھا سکتے. جانور کو پہلے شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کرنا پڑے گا. اور اس علاقے میں ذبح میں بھی بہت پرابلم ہے. قربانی کے ٹائم میں میرے ہاتھ سے چھری لیتا ہے، میں ایک کو مارتے مارتے بچا ہوں. قربانی کے دن سارا دن مسلمان امام صاحب کی بات پہ چلے گا، قربانی کے دن مسلمان امام صاحب کی بات چھوڑ کے قصائی کی بات پہ چلنے لگ جاتا ہے. کیا اللہ کا نام لے کے اگر کافر بھی ذبح کرے تو حلال ہوتا ہے جانور؟ نہیں، حرام ہو جاتا ہے. ذبح کہتے کس کو ہے؟ 4 نگیں ہیں. میں شروع میں آیا تھا تو یہ مسئلہ میرے سامنے آیا تھا تو میں نے ایک پرچہ چھاپ کے بانٹا تھا اس ٹائم پہ. بھائی لوگ ہمارے اکسا دیتے ہیں کر لو. وہ 750 روپये خرچ ہوئے تھے تو وہی نہیں ملے. میں نے کہا یار اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں ایسے خرچہ کروں گا تو میرے گھر میں روزہ رہ جائے گا. اپنی بساط میں نہیں ہے. ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ایسا. ہم لوگ اتنی اپنی پیمنٹ نہیں ہوتی. وہ چھاپ کے بانٹے تھے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں گلے میں. 4 میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے تب جانور حلال ہوگا. اگر 2 کٹی اور 2 نہیں کٹی تو جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے. قربانی ہونا تو بہت دور کی بات ہوئی. یہ قصائی لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے چھری پھیر دو، لوگ بھی کہتے ہیں چھری پھیر دیجیے. اب وہ نے چھری ہلکے سے پھیر دیا اور وہ باقی لے کے توڑ دیتا ہے. وہ جانور مر گیا، مردار ہے، وہ اس کا گوشت نہیں کھانا چاہتے، وہ حرام ہو گیا اور وہ قربانی بھی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں بکرے کی جان گئی ملا کو مزہ نہیں آیا، ہے نا. وہ زبردستی لے کے توڑ دیتے ہیں کھٹ سے. ہاں وہ حرام مغز کو کاٹنا رہتا ہے، اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. پہلے یہاں سامنے سی 2 نسیں ہیں، ان کو تو کاٹ لینا ہے نا. تیسری نس یہ بیچ میں جو ہوتی ہے نا، یہ حلقوں کے اس کے گردن کے ہڈی کے بیچ میں رہتا ہے. اس کو کاٹنے کے لیے چھری کو ایسا اندر ڈالتے ہیں. مگر اس کا نشان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قصائی کے بھروسے نہیں رہنا، اپنے اپنے سیکھ لو. دونوں کان کو یہاں لا کر کے لگاؤ، جہاں پہ وہ جوڑ برابر میں بیٹھے اسی سیدھ میں ذبح کرو. سمجھ گئے؟ تو ایک دم سیدھا پڑے گا وہ گردن اور سر کے جوڑ میں. اس کو ایسا پلٹائیں گے نا تو وہ آپ کو کھلا ہوا دکھے گا. وہاں چھری ڈال کر کے اس کے اندر کے رس کو بھی کاٹنا ہے. اگر اس کو آپ نے چھری سے کاٹا تو حلال، اور ایسے کھینچ دیے موڑ دیا ٹوٹ گیا، وہ حرام ہو گیا. سمجھ گئے؟ اور یہ دونوں کانوں جانور کے کان کو لا کر کے ایسا یہاں پہ ملانے کا، جہاں برابر ملتے ہیں نا سمجھو کہ وہیں ذبح کرنا ہے. کئی لوگ اوپر نیچے کر دیتے ہیں ذبح کرنے میں، اس میں وہ جگہ مل نہیں پاتی کہاں ہے. قصائی کہتا رہنے تو اب ہم کر لیں گے، وہ ایسا توڑ دیتا ہے. اور ویسے بھی یہاں مارکیٹ میں عام طور پر میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب ذبح کرنے کے کام پہ معمور ہیں، ذبح کرتے ہیں وہ. میں شروع میں آیا تھا تو معلوم ہوا، میں جامع مسجد میں تھا، معلوم ہوا کہ قصائی یا مسلمان ہی نہیں، سب وہی لوگ ہیں. تو میں گوشت نہیں کھاتا تھا. پھر لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ذبح تو اپنے لوگ کرتے ہیں. سنیے، اب حلال اور حرام ذبیحہ کے گوشت کا سوال آیا نا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے. آپ کے اپنے گھر میں ایک ہندو یا کافر غیر مسلم نوکر ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں تنخواہ دے رہا ہے، آپ کے گھر میں رہ رہا ہے. آپ اس کو مارکیٹ لے گئے، مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے ہاتھ سے گوشت تولا کے آپ نے لیا، گوشت کا تھیلا اس کے ہاتھ میں دیا اور آپ اپنے اس کے ساتھ میں لے کے چلے، ہے نا. مثلاً پیدل آ رہے ہیں آپ، راستے میں ایک جگہ ایسی آئی، مثلاً ایک بڑا موٹے تنے کا پیڑ بیچ میں ہے، یا ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک چھوٹی سی گمٹی دکان ہے، وہ اس طرف سے آیا، آپ اس طرف سے آئے، وہ گوشت حرام ہو گیا. اللہ کے نام کے ساتھ کافر کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ذبح کر کے کیا وہ طاقتا رہتا ہے؟ وہ تو ذبح کیا 15 روپیہ لے چلتا بنا. اب وہ کیا کر رہا ہے نہیں کر رہے ہیں، بکرے کا گوشت ہے کہ کیا، کس کا ملا رہا ہے، آپ کو کیا پتا ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے، اللہ پناہ میں رکھے،
روڈ ایکسیڈنٹ میں گائے مر گئی، بھائی لوگ اٹھا لے گئے، اس کا گوشت لا کے بیچ دیے، لوگ کھا گئے۔ میاں اس معاملے میں اسی لیے اللہ نے جانور کو حلال تو کیا ہے لیکن اپنی شرطوں کے ساتھ حلال کیا ہے۔ اللہ نے بڑے پیار سے تمام جانداروں کو پیدا کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نام کے ساتھ حلال ہے تو اللہ کے نام کی حرمت باقی رہنے کو ہونا۔ ایکسیڈنٹ میں جانور مر گیا وہ حلال نہیں ہو سکتا، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھائی لوگ اٹھا لے گئے اور کاٹ کے لا کے شہر میں گھوم کے بیچ دیے، کھا گئے، لوگ خرید کے کھائے۔ ابھی ان کو بھروسہ ہے کہ یہ اپنا والا ہے، لا کے دیتا ہے، مگر نہیں، گوشت لینے جاؤ تو ہمیشہ دھیان رکھنے کا ہے، سمجھ گئے؟ ہم لوگ خرید کے کھاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب 2006 میں گئے تھے حج کرنے، 6 پہ حج کر کے آئے تو حج کا ہم لوگ وہاں کہاں ولیمہ کے جیسا ولیمہ دعوت کرتے ہیں، سب کر دیے۔ اب کچھ ان کے ساتھ والے جو حج کرنے گئے تھے ان 2 کا بھی اسی دن تھا ولیمہ، مطلب وہ لوگ نہیں آ پائے، تو بعد میں وہ لوگ دونوں آئے ایک دن ملنے، تو والد صاحب بولے چلو بیٹا گوشت لے کے آتے ہیں۔ وہ گوشت لینے گئے، وہ گوشت لینے گئے تو وہ ایک چمڑا اتار رہا تھا نوکر، اور وہ ایک جانور ذبح کر رہا تھا۔ کچھ بات ہوئی نوکر میں اور اس مالک میں، اس میں کچھ بولتے بولتے وہ اس کو گالی بکا، چھری چلا دیا اس نے۔ والد صاحب اس دن سے گوشت کھانا چھوڑے، مارکیٹ کا گوشت نہیں کھاتے، بس قربانی کے دن گوشت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ گوشت نہیں کھاتے۔ وہ بولے یار میرے سامنے ذبح کر دیا، گالی دیتے دیتے ذبح کر دیا، اس نے چھری چلا دیا، تو کیسے حلال ہوگا؟ مسلمان کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو غیر مسلموں کے ہاتھ کا کیا ہوگا؟ ہے نا، جانور جان سے گیا وہ حلال ہوا اللہ کے نام کی شرط کے ساتھ، طریقے شریعہ کے مطابق۔ اب اگر ذرا سا بھی غیر شرعی بات آئی تو حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پردہ ہو گیا بیچ میں ایک لمحے کے لیے، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں آپ نماز کا ایک رکن ادا کر سکتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر تک کے لیے پردہ ہو گیا تو وہ حرام ہو گیا گوشت۔ اگرچہ وہ قسم کھا کے کہیں نہیں یہ وہی گوشت ہے، میں نے کچھ بھی نہیں ملا ہے، پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے، اس علاقے میں یہ بیماری بہت ہے، ہم دوسروں کے ہاتھ کا کھا لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس کا صحیح طریقہ میں بتاتا ہوں۔ جیسے آپ کو ہم کو فلانے کو 10 لوگوں کو گوشت چاہیے نا، ایک بکرا خرید لا مارکیٹ سے، ذبح کرو اپنے گھر میں، بسم اللہ کرتے کرتے تجربہ بھی آ جائے گا، کھال اتارنا بھی سیکھ جائیں گے، قربانی کے ٹائم قصائیوں کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ 10-15 لوگ ملے 1-1 کلو لے لیں گے، یار چلو ایک جانور ذبح کر لیتے ہیں، ہے نا، کاٹتے کوٹتے تجربہ بھی آ جائے گا، اور جیسا بھی ہوگا اپنے ہاتھ کا اپنے ہی ہاتھ کا ہوگا، کوئی شک شبہ نہیں، سمجھ گئے نا؟ ہم اپنے طور پر حلال کمائی کر کے، حلال محنت کی کمائی سے جا کے حرام خرید کے کھا لیتے ہیں، اور اسی پہ فاتحہ نیاز سب کچھ کروا لیتے ہیں، سوچو ہو جاتی ہے؟ حرام چیز پہ فاتحہ ہوگی؟ ہم کرواتے ہیں نا ہم لوگ، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ مردار جانور کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو اگر دباغت سے پاک کر لیا جائے تو اس کی کھال استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ جانور جو مر گیا کسی صورت سے بھی مر گیا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کی کھال استعمال میں لائی جا سکتی ہے اگر دباغت کے ذریعے پاک کر لیا گیا ہو، سمجھ گئے؟ یہ کئی دفعہ عام طور پر کھالوں کا استعمال تو اب رہا نہیں ہے، 2 ہی چیز میں رہتا ہے عام طور پر، ایک تو یا جوتے چپل میں، یا پھر یہ جو کمر میں بیلٹ باندھتے ہیں، یہ چمڑے کی کئی لوگوں کی رہتی ہے۔ میں تو عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ تکلیف میں نہیں، نماز میں خلاصہ طبیعت ہونا، وہ باندھے ٹائٹ رہتے ہیں، رکوع وغیرہ جھکنے میں تکلیف دیتا ہے، ایک تو یہ تکلیف ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان کے ہاتھ کا ہے کہ کافر کے ہاتھ کا ہے، کون سے جانور کا چمڑا یہ بھی نہیں پتہ ہم کو، ہے نا، اس لیے بہتر ہے اس کو اتار کے ہی نماز پڑھو، نماز کے وقت اس کو اتار دیے، اول تو اس کی پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، پھر کون سے جانور کا چمڑا یہ بھی پتہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کر نہیں رہے ہم لوگ، ہے نا، کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا ہے۔ پہلی چیز اللہ نے یہی حرام کیا ہے، کیا چیز؟ مردار۔ دوسری چیز ہے خون، خون ہر جانور کا حرام ہے،
اگر بہنے والا ہو، اور دم مصفوحہ۔ یہاں پہ ایک بات کہہ لینا بہت ضروری ہے، خون دو طرح کا ہوتا ہے، گرم خون اور ٹھنڈا خون بولتے ہیں نا۔ عام طور پر خشکی کے جانوروں میں جو خون پایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گرم خون، ہے نا۔ اس کو دم مصفوح بولتے ہیں، بہنے والا خون۔ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ جب تک نہ نکلے۔ اچھا، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی کبھی کبھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے نا۔ وہ عقیقہ وغیرہ میں بکرا ذبح کیے، گوشت کاٹے پیٹے بنائے، قربانی کے ٹائم میں کاٹے، اور بولے اب کیا دھونا، پاک تو جانور ہے، دھوتے نہیں ویسے پکا لیے، تو اس میں خون لگا ہوا رہ گیا، خون حرام ہے، سمجھ گئے؟ اس کو اچھے سے دھونا ہے، خون کو نکال دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مچھلی تو بنا ذبح کیے حلال ہوتی ہے، اس میں بھی خون رہتا ہے۔ پہلی بات وہ ٹھنڈا خون ہے، شریعت اسے دم مصفوح نہیں مانتی، ناپاک خون نہیں مانتی، اس لیے مچھلی پانی میں مرے رہے پانی پاک رہتا ہے، اور مرغی گر جائے کنویں میں تو پانی ناپاک ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ مرغی چاہے 1.5 کلو کی ہے اور مچھلی 15 کلو کی کنویں میں مر جائے، پھر بھی پانی، مچھلی مر جائے تو پاک رہے گا پانی، اور 1.5 کلو کی مرغی گر کے مر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی کو نکال کے پھینکنا پڑے گا۔ وجہ یہی ہے، خون حرام ہے۔ اور سور کا گوشت، اللہ کی پناہ، یہ خنزیر جو ہے نا، سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوشت، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس ہیں، ہمیشہ کے لیے ناپاک ہے، اس کو پاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس کو کوئی چیز نہیں پاک کر سکتی، وہ ایسا ناپاک ہے، اس کی خلقت ہی ناپاک ہے، اس کو اللہ نے ناپاک بنایا ہی ہے۔ اور اسی حکم میں بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کتا بھی داخل ہے، کتا بھی نجس العین مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں خواتین میں ایک بات پائی جاتی ہے، اس جانور کا نام اپنے منہ سے نہیں لینا چاہتی، سوچتی ہے منہ ناپاک ہو جائے گا، اور لپسٹک لگاتی ہے۔ لپسٹک عام طور پر اسی کی چربی سے بنتی ہے، کیونکہ اس جانور کی چربی میں اکیلے ایک خاصیت ہے کہ انسان کے بدن میں جو حرارت غریزی ہوتی ہے اس کو نہیں پگھلاتی، باقی کسی بھی جانور کی چربی یا کوئی بھی آئل بدن میں لگا دو، انسان کے بدن میں حرارت غریزی کو جیسے پگھل کے بہہ جائے گا، وہ بس جانور کی چربی نہیں بہتی، حرارت غریزی سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ بہت مضبوط چیز ہے۔ آپ نہیں دیکھتے نالیوں میں گندی جگہوں میں پڑا رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی اس کو، کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ اس طرح سے یہ جانور کی بہت ساری چیزیں ہمارے آج کے روز کے استعمال کی کافی چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ E63 E31 وغیرہ یہ سب کوڈ نیم جو ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ خریدو اس میں یہ چیزیں دیکھ لو، یہ اصل میں ہیم، پورکر وغیرہ اس میں سے کچھ ہوگا۔ ہیم سور کے گوشت کا پانی، پورکر اس کی چربی، یہ چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں، سمجھ گئے؟ اور ہم لوگ بڑے دھڑلے سے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ چیز پائی گئی ہے، اس میں کولگیٹ سیوا کا ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، اس میں بھی پورکر ڈالتے ہیں، کولگیٹ سیوا کا ٹوتھ پیسٹ بہترین، صبح صبح اٹھے اور سور کی چربی منہ میں ڈال لیے، نہیں معلوم ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سب سے بہترین چیز تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مسواک ہے، پھر وہ نہیں تو پھر کوئی ایسی چیز استعمال کریں، ایسا پیسٹ وغیرہ جس کے بارے میں معلومات ہو۔ اس لیے اسلامی زندگی جینے کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے، اسلامی زندگی آپ جہاں ہیں وہیں پہ ہے، شریعت کے مطابق جو بھی کام کریں نا اس کا پہلے آگا پیچھا اوپر نیچا معلوم کر لیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا چیز پڑی ہے، ہم اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ کئی چیزیں تو بنا مقصد کے بھی استعمال کرتے ہیں، کئی چیزیں لوگ بنا مقصد کے، بنا مطلب کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ عورتیں لگاتی ہیں رنگ بنانے کے لیے بہترین ہونٹوں پہ، یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ میں خبیثوں کی اولادوں میں سے ہوں کہ گوشت کھا کھا کے میرا منہ لال ہو گیا، کیا دکھانا چاہتی ہے اللہ جانے، ہے نا؟ اس پہ کیا کچھ زیادہ خوبصورتی ٹپک جاتی ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں نا، بلکہ وہ الگ الگ ٹائپ کی ہونک دکھتی ہے کہ کچھ کھا کے منہ جھوٹا کر کے آ گئی ہے نا، وہ الگ ٹائپ کی چیز دکھتی ہے، مگر ان کو بہت اچھا لگتا ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں۔
وہ رنگ برنگی لگاتے ہیں. اب تو اس میں بھی کلر الگ الگ طرح کے آنے لگے, کیا کیا کلر ڈالتے ہیں, اللہ بچائے رکھے. یہ جو پیپسی پیتے ہیں ہم لوگ, پیپسی کو پیپسی کیوں کہتے ہیں؟ پیپسی میں ایک دوا ڈالی جاتی ہے جس کا نام پیپسین ہے. پیپسین سور کے پتے سے بنتا ہے. ہومیوپیتھی میں پیپسین کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اور بڑی آسانی سے پیپسین ملی ہوئی پیپسین بڑے شوق سے لوگ لیتے ہیں, ہے نا, سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا, معاذ اللہ یہ اچھا نہیں ہے. کمپنیاں کہاں سے کہاں یہ سب کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں. وہ آپ کا ایمان خراب کرنے کے لیے بہت آگے تک جا چکے ہیں, اور ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی فکر نہیں کر رہے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے. اس نے کیا حرام کیے تمہارے اوپر؟ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار, خون, سور کا گوشت, اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا. ما اہل بہ لغیر اللہ. اہل یہ احلال سے آیا ہے. احلال عرب کے مشہور محاورات کے حساب سے ہلال کو, چاند کو کیا بولتے ہیں؟ ہلال. پہلے سے تیسرے دن تک چاند کا نام ہلال ہے. تیسرے دن سے 12ویں دن تک چاند کا نام قمر ہے. 12ویں سے 16ویں دن تک چاند کا نام بدر ہے. 17ویں دن سے پھر آخر میں وہ قمر ہو جاتا ہے. نیا چاند جو نکلتا ہے اس کو ہلال بولتے ہیں. ہلال بولنے کا مطلب ہوتا ہے, عرب شریف میں عام طور پر چاند دیکھ کے لوگ چلاتے تھے. اس چلانے کو, اس آواز بلند کرنے کو احلال بولتے تھے. احلال, او دکھ گیا چاند. ہمارے یہاں بھی چاند دکھ جاتا ہے تو کیسا کرتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ صرف عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ 5 چاند دیکھنا واجب ہے. نہیں دیکھنا گناہ ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ 5 چاندوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا واجب ہے ہمارے اوپر. ہم صرف عید کا چاند دیکھنے کی فکر میں رہتے ہیں. نہیں بھی دکھے تو دکھ جاتا ہے لوگوں. عید کا چاند نہیں بھی دکھے نا, بعد میں آخر میں, پہلے تو کیا کہتے تھے, وہ وہاں پہ دکھ گیا, وہاں پہ دکھ گیا. اب کہتے ہیں وہ ٹی وی میں خبر آ گئی, وہ نیوز آ گیا, مدینہ شریف میں ہو رہا ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ خبریں لو, شریعت نے کہا چاند دیکھو. نہیں دکھتا ہے تو قاضی کا کام ہے, وہ اپنی شہادت آئے گی, وہ اپنے حساب سے شریعت کی ذمہ داریاں پوری کرے گا, اس کے حساب سے حکم سنائے گا, ہے نا. ہم لوگ یہ سب کام نہیں کر کے بس. تو اس میں احلال جو چلانے کو بولتے ہیں نا, ایسے ہی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما اہل بہ لغیر اللہ, جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام چلایا گیا, ہے نا. ایک مثال بتاتا ہوں. جیسے ہمارے بنگال میں کالی کو بھیٹ چڑھاتے ہیں, کالی کی پوجا کرتے ہیں, جے کالی بول کے اس کو کاٹ دیتے ہیں ایک ہی ہاتھ میں. یہ ہوا اہل بہ لغیر اللہ. ایسا جانور حرام ہے ہمارے لیے, ہم نہیں کھا سکتے اس کو. تو ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پہ, کسی بھی نام پہ اگر اس طرح سے پکار کے چلا کے ذبح کیا, کاٹ دیا, تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب بھائی لوگ اس آیت کو اٹھا کر کے دوسری جگہ چپکانا شروع کیے. سنی مسلمان کیا کرتے ہیں, جیسے جانور وغیرہ پالتے تھے پہلے گاؤں وغیرہ میں, تو ایک آدھ جانور دیکھا ہے بہت کمزور پڑ رہا ہے, تو بولتے تھے کہ اللہ یہ سدھر جائے گا تو غوث پاک کی نیاز کر دوں گا, ہے نا. اب اس کو بول دی, دیکھو غوث پاک کا نام آ گیا, وہ حرام ہو گیا, اللہ کے علاوہ کا نام آ گیا. حالانکہ اس جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو غوث پاک بسم اللہ جب نہیں کر, وہ کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ذبح کے وقت معتبر ہے کیا؟ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہونا تو وہ حلال ہے, اور ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا تو حرام ہے. طریقہ یہ ہے. اس کے آگے پیچھے کسی کا بھی نام رہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ورنہ تو اس طرح سے ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی کا نام آ ہی جاتا ہے آگے پیچھے سے. جیسے قربانی کا بکرا بولتے ہیں, ولیمہ کا دمبا بولتے ہیں, عقیقہ کی بکری بولتے ہیں نا, تو پھر تو سبھی حرام ہو جائے گا, پھر بچا کیا ہے؟ نہیں. اللہ کا نام ذبح کے وقت ہونا, آگے پیچھے کسی کا کیا وہی نام ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ہونا مسئلہ. اور اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف کے ملایا تو مکروہ ہو جاتا ہے. اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا اس کے بعد
کسی کا بھی نام لیا، مثلاً کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اس کا نام لیا، یا جن اولیاء کرام کو اصال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا، مثلاً غوث پاک کے نیاز کے لیے ذبح کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ذبح کیا ہے اللہ کے نام پہ، وہ حلال ہو گیا۔ اللہ نے حرام کیا ما اہل بھی لغیر اللہ کو، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا اس کو حرام کیا ہے۔ اب یہ چیزیں تو حرام کر دی، اب اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹ دے رہا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو ناچار ہو، کسی کو مجبور کر دیا گیا کہ تم کو یہ کھانا ہے، مضطر وہ ہے جو حرام کھانے پر مجبور ہو جائے اور اس کو نہ کھانے سے جان کا خطرہ لاحق ہو جائے، یا تو بھوک کی سختی کی وجہ سے یا ناداری کی وجہ سے جان پر بنا ہے، آدمی سخت مصیبت میں پڑ گیا کہ بغیر کھائے جی نہیں سکتا، اب کھانے کو کچھ ہے نہیں، یہ حرام چیز پڑا ہے، مرا ہوا بکرا ہی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے جتنے بھر میں جان بچ جائے تمہاری اتنا کھا لو، ہے نا۔ ملک شام سے دو بزرگ سفر کو نکلے حضرت محبوب الہی کی زیارت کے لیے، نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے آئے۔ اب وہ سفر کرتے ہوئے نکلے تو وہ اپنے حساب سے دلی سمجھ رہے تھے، دلی کہاں ہے سمجھ گئے۔ اب وہ آتے آتے ان کا جو زیادہ راہ سفر کا سامان تھا وہ راستے میں کھا گئے، ختم ہو گیا۔ اب ایک دن بھوکے سفر کیا۔ اولیاء میں یہ بات ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی سے کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، جب مجبور ہو جاتے ہیں تب سوال کرتے ہیں۔ ایک دن بھوکے سفر کیا، رات میں ایک جگہ قیام کیا، سوچے آج کے دن اور سفر کرتے ہیں، اگر کہیں کچھ نہیں ملے گا تو کسی سے مانگ لیں گے۔ وہ دن اور سفر کیے۔ اب چلتے چلتے ان کے پاؤں تھک گئے، بدن میں طاقت ہے نہیں، بغیر کھائے پیے اب کہاں تک چل سکتے ہیں، تو راستے میں ایک مری ہوئی گائے ملی ان کو، تو ایک نے دوسرے کو توجہ دی کہ ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے جہاں شریعت کی اجازت مل جاتی ہے، اب اگر ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو نہ ہم چل پائیں گے، اور چل نہیں پائیں گے تو کسی گاؤں میں پہنچیں گے کیسے، ہم تو سنسان بیابان میں نہیں پہنچیں گے تو بھوک سے ضائع ہو جائیں گے، ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے کھانا پڑے گا۔ تو دونوں حضرات نے اس مری ہوئی گائے میں سے تھوڑا سا کاٹ کر کے بھونا اور اس کو کھائے اپنے حساب سے، اور پھر آگے کسی گاؤں میں آئے، وہاں لوگوں کو بتایا کہ ہماری حالت یہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو مسلمان اللہ کا کرم ہے شروع سے فیاض طبیعت ہوتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا ہمارے دین میں داخل ہے، ان کو کھلا دیا۔ ابھی جانا کہاں ہے، دلی تک جانا ہے، تو راستے کے لیے دے دیا ان کو کہ جاؤ کھاتے ہوئے جانا، بھوکے مت جانا۔ یہ کرتے کراتے جیسے تیسے دلی پہنچے، اور دلی پہنچے دیکھیے اولیاء کا کمال بھی دیکھیے، یہاں جب آئے تو مہمان دور سے آئے ہیں، تو محبوب الہی نے خادموں کو حکم دیا کہ بھی یہ دور سے آئے ہیں، جو کچھ ہے کھانے پینے کے لیے لگاؤ، ان کو دسترخوان بٹھاؤ، جو کچھ ہے پیش کرو۔ تو اب ان حضرات نے، خادموں نے ان کے لیے کیا دسترخوان بچھایا اور نمک ستو پانی وغیرہ پیش کر دیا کہ لیجیے تناول فرمائیے، اب اس وقت آئے ہیں، اس وقت جو ہے وہ کھائیے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچنے لگے اتنے بڑے ولی پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، یہ کھانا مہمانوں کے لیے، یہ دل میں سوچ رہے ہیں، تو محبوب الہی تو محبوب الہی ہے، وہ سمجھ گئے یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ بولے کیوں میاں، یہ کھانا کم سے کم اس مری ہوئی گائے سے تو اچھا ہے۔ اب یہ دونوں ہکے بکے کہ وہ گائے کا واقعہ تو ہم نے کسی کو بتایا نہیں، ان کو کیسے پتا۔ تب پھر بڑے رغبت کے ساتھ کھائے اور کچھ دنوں حضرت کے پاس قیام پذیر رہے، یہاں سے تعلیمات لیے، پھر واپس گئے، سمجھ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، تو راستے میں مری ہوئی گائے کو ان حضرات نے کھایا، مگر پھر بھی اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں، مرا ہوا کھایا۔ کب کھایا؟ جب شریعت کی اجازت مل گئی، فمان اضطر ہے، تو جو ناچار ہو گیا۔ ایک تو یہ صورت ہے جان بچانے کے لیے، حرام چیز جتنے میں جان بچ جائے اتنی حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، گالے میں لقمہ پھنس گیا، اٹک گیا، پانی ہے نہیں، دودھ ہے نہیں، سرکہ شہد کچھ ہے نہیں، کیسے لقمہ اٹھے گا، اور اس کو نظر پڑی ادھر ادھر گھمایا، ایک سے وسکی کی باٹل رکھی ہے منظر تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ اگر باہر جاؤ گے لاؤ گے تو جو موجود ہے اپنا لقمہ کھسکا لو، کیونکہ زیادہ دیر کا وقت نہیں رہتا انسان کے پاس، گلے میں کھانا پھنس جائے تو لقمہ اٹکانے کے لیے جتنا وسکی سے آپ کا یا شراب ہے جو پیجیے حرام چیز ہے، لقمہ کھسکانے کے لیے جتنے سے لقمہ کھسک جائے اتنا پینے کی شریعت اجازت دیتی ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔
سمجھ گئے؟ شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت انسان کو مجبور نہیں کرتی، شریعت تو راستے دیتی ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ مستحبات اور مکروہات کے اوپر لوگوں کو اتنا سخت بنا ڈالے ہیں کہ اصل فرض چھوٹ کے بھاگ گیا ہم سے۔ شریعت نے تو ہمارے لیے راستے رکھے تھے، ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ رسول اللہ کا حکم ہے، داعی لوگوں کو، عالموں کو حکم ہے، خوشخبریاں دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہیں، آسانیاں لانے والے بنو، سختیاں پیدا کرنے والے نہیں۔ اور آج ہماری طبیعت کیسی ہو گئی ہے؟ سختیاں لاتے ہیں ہم، آسانیاں تو کرتے ہی نہیں، اور خوشخبریاں تو دیتے ہی نہیں۔ جیسے ایک بھائی نے ہمارے نماز پڑھا، وہ تھوڑی بہت کمی رہ گئی، وہ اگر جاننا چاہتا ہے یا ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہم کو یہ کہنا چاہیے میرے بھائی آپ نے نماز پڑھی، اللہ کا شکریہ ادا کرو، الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی، تھوڑی سی کمی رہ گئی، اس کو اگر آپ سدھار لیں گے تو ماشاء اللہ بہت اچھی نماز ہے۔ مگر ہم کیا کہیں گے اس کو پکڑ کے؟ معلوم ہے ہمارا انداز کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، آتا بھی نہیں نماز پڑھنا، ایسے ہوتی ہے کیا نماز تیری؟ ہے نا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ عمر گزر گئی، نماز پڑھنا نہیں آیا، فالتو کے برباد کر رہا ہے نماز کو، ہم اس کو نفرت دلا دیتے ہیں۔ اب وہ سوچے گا کہ یار اب یہ رہے گا مسجد میں تو ادھر تو نہیں کھڑے ہونا ہے، اب وہ دوسری طرف کو کھڑا ہوگا بیچارہ، معلوم ہے دوسری طرف بھی ایک ایسے ہی آدمی مل گیا اس کو، تو وہ سوچے گا یہ والی مسجد میرے لیے خطرناک ہے، پھر دوسری مسجد ڈھونڈے گا، ہے نا؟ اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے چھوڑنے کا گناہ کون ہے؟ ایک آدمی نے مثلاً سنت نہیں پڑھا یا نفل نہیں پڑھا، ہم لوگ کہتے ہیں، میں بھی آیا تو مجھے بھی لوگوں نے کہا، ہمارے بھائی لوگ کیونکہ شریعت کا مزاج نہیں سمجھتے، بولتے ہیں یہ سنت چھوڑ کے چلے جاتے، نفل نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے، ان کے اوپر ایک مرتبہ دو آپ کیا بولے؟ ارے بھائی جو سنت نہیں پڑھے یا نفل نہیں پڑھے یا سلام نہیں پڑھے ان کے اوپر ہم رگڑ دیں تو جو مسجد آئے ہی نہیں ان کو پھر بندوق لے کے جانا پڑے گا، ان کو گولی ہی مار دو، یہ تو مسجدیں نہیں آیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرض تو کم سے کم ادا کر لے آدمی، کے فرض تو پورے پورے ہوں، اگر نفلیں نہیں ہیں اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، اگر پوری زندگی میں آپ نے ایک بھی نفل نماز نہیں پڑھی تو اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں پڑھا، سمجھ گئے؟ اللہ پوچھ نہیں رہا ہے اور بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں، بندہ کہہ رہا ہے کیسے نہیں پڑھے تم، یہاں تک ہم نے ماحول بنا دیا، عالموں کو اماموں کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھا کے قصداً نفلیں چھوڑ دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ مگر آج امام صاحب چھوڑ دینا، دوسرے لوگ فتویٰ لگاتے تھے، کوئی امام ایسا امام رکھ لیا نفل نہیں پڑھتا، یہ بتاؤ عالم سے فتویٰ کیا پوچھے گا؟ عالم کو فتویٰ دینے کو تیار ہوئے ہم۔ آدھا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، کسی مسئلے کو سیکھنا چاہو اس کا آگا پیچھا ظاہر باطن اوپر نیچے پورے طور پر اس کو سمجھو، نہیں تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے سیکھ لیا مسئلہ، مسئلے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، مقصد بھی ہوتا ہے، اور شریعت کا ہمیشہ کا مقصد یہ یاد رکھیے، شریعت چاہتی کیا ہے؟ آپ آسانیاں لانے والے بنو، سختیاں لانے والے نہیں، خوشخبریاں دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہیں۔ بہرحال بات پوری کرتا ہوں، تو جو ناچار ہو، ناچار ہونے کی ایک صورت تو یہ کہ جان پہ اٹک گئی، ایک صورت اور ہے، آپ کو کافروں نے گھیر لیا، زبردستی کر رہے ہیں کہ یہ کھانا پڑے گا تم کو، نہیں تو مار ڈالیں گے، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں کھاؤں گا تو مار ڈالیں گے، تو ایسی صورت میں اپنی جان بچانے کے لیے حرام لقمہ کھا سکتے ہیں، یہ اضطراری حالت ہے، اضطراری حالت میں اختیاری حالت کے جیسے احکام نہیں رہتے، اضطرار کے حالت میں احکام بدل جاتے ہیں، وہ یہ فمن اضطر، تو جو ناچار ہو گیا، نہ یوں کی خواہش کرے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھے، نہیں اپنی خواہش شامل نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور ضرورت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایک گھونٹ پی لینے سے اگر لقمہ کھسک جاتا ہے تو بس ایک ہی گھونٹ، اس کے بعد اگر منہ میں ہے بھی تو اس کو تھوک دو، ایسا نہیں کہ اب لے ہی لیا ہو تو پورا ہی کر لو، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے، یا حرام کھانا ہی شروع کر دیا تو پورا ہی پیٹ بھر لے، ایسا نہیں، جتنے میں جان بچ جائے اتنا کرنے کی اجازت ہے، نہ یوں کہ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ایسی صورت میں اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، اس کو گناہ میں شمار نہیں کر سکتے۔